آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة اللہ کی طرف سے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے، فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن میں ہوگا کہ جس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ سورہ معارج کی 2 آیات ہم نے سماعت کر لی تھی اور آج آیت نمبر 3 اور 4 ابھی سماعت کی کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کافر جو عذاب مانگتے ہیں، وہ کافروں پر جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اور آج کی اس آیت نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ کافروں پر وہ عذاب اس اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ہوگا کہ جو 7 آسمانوں کا مالک ہے، اور فرمایا کہ فرشتے اور جبریل قرب کے اس مقام کی طرف چڑھتے ہیں کہ جو آسمان میں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہونے کی جگہ ہے، اور عالم میں تصرف کرنے والے فرشتے وہاں سے احکامات وصول کرتے ہیں۔ یہاں حضرت جبریل علیہ السلام کے شرف اور اعلیٰ مقام کی وجہ سے بطور خاص ان کا ذکر کیا گیا، اگرچہ وہ فرشتوں میں جملہ فرشتوں میں بھی داخل ہیں۔ پھر فرمایا کہ وہ عذاب اس دن میں ہوگا۔ اس آیت کے 2 معنی علماء نے کیے۔ پہلا معنی یہ کیا کہ اگر فرشتوں کے علاوہ کوئی انسان 7ویں زمین کے نیچے سے اس مقام تک چڑھے کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، تو فرمایا کہ وہ 50,000 سال سے پہلے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، جبکہ فرشتہ ایک لمحے میں یہ فاصلہ طے کر لیتا ہے۔ یعنی جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوتے ہیں تو فرمایا کہ فرشتے وہاں سے زمین کے نیچے تک فرمایا ایک لمحے میں یہ فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اور اگر فرشتوں کے علاوہ اگر کوئی 7ویں زمین کے نیچے سے اس مقام تک اگر پہنچنا چاہے تو فرمایا اس کی مقدار 50,000 سال ہے۔ یہاں دیکھیں یہ رب کی قدرت ہے کہ رب کی کیسی قدرت ہے کہ فرشتوں کو اس نے یہ طاقت دی کہ اگر فرشتے چاہیں تو ایک لمحے میں یہ سارا فاصلہ طے کر لیتے ہیں۔ اور اب آپ دیکھیں کہ انسانوں میں سے اگر یہ کوئی فاصلہ اس طے کرنا چاہے تو فرمایا 50,000 سال لگ جائیں۔ دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ کیا کہ کفار پر وہ عذاب قیامت کے دن ہوگا کہ جس کی مقدار دنیاوی سالوں کے حساب سے 50,000 سال ہے۔ یاد رکھیے گا کہ قیامت کی سختیوں کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن جو محشر کا میدان کا دن ہوگا، جو حساب کا دن ہوگا، جو روز جزا کا دن ہوگا، وہ 50,000 سال کے برابر لگے گا۔ اور یہ بھی قرآن بتاتا ہے کہ بعض کو وہ دن 1,000 سال کے برابر لگے گا۔ اب دیکھیے یہ کیفیت ہوگی قیامت کے دن کہ وہ قیامت کا دن بعض کافروں کو 50,000 سال کے برابر، جیسے قرآن کی ابھی آپ نے آیت سنی، اور بعض کے لیے وہی دن 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ بھی قرآن بتاتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ میں 21ویں پارے میں ارشاد فرمایا فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، اس دن میں جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے۔ ابھی آپ نے سماعت کیا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اس دن کی مقدار جس دن میں عذاب ہوگا فرمایا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ اور مومنوں کے لیے کتنی ہوگی؟ یہ بھی حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے قیامت کا دن ایک دنیا میں ادا کی جانے والی ایک فرض نماز سے بھی کم ہوگا۔
یہ رب کا کرم ہوگا۔ دیکھیے وہی دن کسی کے لیے 50,000 سال کا بن جائے گا، وہی دن کسی کے لیے 1,000 سال کے برابر ہوگا، لیکن وہی دن مومن کے لیے اتنا مختصر کر دیا جائے گا کہ جتنی دیر میں فرض نماز ادا ہوتی ہے۔ حدیث پاک کیا ہے وہ بھی حدیث میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قیامت کا دن مومن پر ہلکا ہوگا، حتیٰ کہ اس فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا کہ جو مومن دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ یہ رب کی قدرت ہے کہ قیامت کا دن وہ کتنا مومن کے لیے ہلکا کر دیا جائے گا، اور وہی دن کافروں کے لیے کتنا بڑا ہوگا۔ تو اسی لیے یہ دیکھیے کہ فکر آخرت قرآن میں بار بار دیا گیا، انسان اس آخرت کی فکر کرے، اور کافروں کو بھی کہا گیا کہ اس دن کے آنے سے پہلے دنیا میں وہ ایمان لے کر آ جائیں، ورنہ ان کے لیے وہی دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ آگے سنیے، فرمایا فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، تو تم اچھی طرح صبر کرو، بے شک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ ان 3 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جو پیغام اپنی قوم کو دے رہے ہیں، اور آپ کی قوم اس پیغام کو سننے کے بجائے، سمجھنے کے بجائے، عمل کرنے کے بجائے، وہ آپ کی قوم آپ کو اذیتیں دے رہی ہے، تو فرمایا آپ اپنی قوم کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اور ان کے قیامت کے دن کا مذاق اڑانے پر کہ وہ جو عذاب نازل ہوگا اور اس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، تو فرمایا اور وہ عذاب نازل ہونے کے لیے جو مطالبہ کر رہے ہیں کہ ابھی مل جائے وہ عذاب، تو اللہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے محبوب آپ صبر جمیل فرمائیں، یعنی اچھی طرح صبر کیجیے، اور کافروں کی سختی پر آپ بھی سنگ دل نہ ہو، کیونکہ کفار مکہ اس عذاب کو اپنے گمان میں ناممکن سمجھ رہے ہیں، یعنی وہ اس بات کو ناممکن سمجھتے ہیں کوئی عذاب نہیں آئے گا، تو یہ خیال کرتے ہیں، تو فرمایا محبوب وہ تو واقع ہونے والا ہی نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ آپ سے عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ رب فرماتا ہے کہ وَنَرَاهُ قَرِيبًا، کہ جبکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ ہماری قدرت سے کوئی بعید نہیں، اور نہ ہی ان پر عذاب نازل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل ہے، یہ اسے دور سمجھ رہے ہو، یہ اسے ناممکن سمجھ رہے ہو، یہ مذاق اڑا رہے ہو، لیکن جو وقت ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر عذاب بھی نازل ہوگا، اور اس وقت انہیں ہمارے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ پھر سنیے اس منظر کو اللہ نے پھر بیان کیا۔ اب دیکھیے کہ جتنی مکی صورتیں ہم نے سنی ہیں قرآن میں، ہر ایک صورت میں الگ انداز سے قرآن کے الفاظ دیکھیے، لیکن اس منظر کو بار بار بیان کیا گیا۔ اب کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تو یہاں پر بھی اسی سورہ معارج میں اب اس قیامت کا منظر بتایا کہ جب قیامت آ جائے گی تو کیا ہوگا۔ فرمایا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ اس 2 آیات کی علماء نے 3 تفسیر کی، تینوں تفسیر سماعت کیجیے۔ پہلی تفسیر یہ کی کہ وہ عذاب ممکن ہے، اس دن میں کوئی مشکل نہیں، کہ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکا ہو جائیں گے اور ہوا میں اڑتے پھر رہے ہوں گے۔ دوسری تفسیر اس کی علماء نے انہی 2 آیات کی یہ کی کہ ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگا جو اس دن واقع ہوگا، کہ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہوں گے اور ہوا میں اڑتے ہوں گے۔ تیسری تفسیر انہی 2 آیات کی علماء نے یہ کی کہ جس دن آسمان پگھلی ہوئی چاندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہوں گے اور ہوا میں اڑتے ہوں گے، تو اے سننے والے اس دن کی ہولناکی اور دہشت کا تصور بھی انسان کی سمجھ سے بالاتر ہے، یعنی اس دن کی دہشت تو دیکھیے کہ ہولناکی کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا
کہ یہ پہاڑ اڑ رہے ہوں۔ آج کتنے مضبوط پہاڑ ہیں کہ کیلوں کی طرح گاڑ کر اللہ نے زمینوں میں رکھا ہوا ہے کہ یہ ہلتے نہیں، اور زمین کو انہوں نے بیلنس کر کے رکھا ہوا ہے، لیکن کل یہی پہاڑ روئی کی طرح اور اون کی طرح اڑ رہے ہوں گے تو انسان سوچے تو صحیح کیا منظر ہوگا، کیا دہشت ہوگی، کیا ہولناکی ہوگی۔ اس کو تصور میں لائے تو انسان کبھی گناہ نہ کرے اور اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ پھر آگے سنیے، مزید اللہ تعالیٰ نے اس دن کا منظر بیان کیا کہ یہ تو تھا، یہ قیامت آئے گی تو یہ ہوگا، آسمان پھٹے گا اور وہ ایسے ہو جائے گا۔ اب سنیے پھر کیا ہوگا مجرموں کے ساتھ، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کی بات نہ پوچھے گا۔ يُبَصَّرُونَهُمْ، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے مجرم، ہوں گے انہیں دیکھتے ہوئے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم آرزو کرے گا کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں دے دے۔ کس کو دے دے؟ فرمایا اپنے بیٹے، وصاحبتہ، اور اپنی بیوی، واخیہ، اور اپنا بھائی، وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنا کنبہ جس میں اس کی جگہ ہے، ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، اور جتنے زمین میں ہیں سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ ان 5 آیات میں دیکھیے کہ اس قیامت کے دن کی شدت اور ہولناکی کتنی خطرناک ہوگی۔ فرمایا کہ اس وقت حال یہ ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست سے یہ نہیں پوچھے گا تیرا حال کیا ہے، دنیا میں پوچھ لیتا ہے کہ تیرا کیا حال ہے، لیکن قیامت کے دن اللہ فرماتا ہے وہ سامنے بھی ہوگا تو، اور دکھائے جائیں گے، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ فرمایا کہ اس دن کوئی دوست کسی دوست سے یہ نہ پوچھے گا تیرا حال کیا ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرے گا، کیونکہ فرمایا سب کو اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، اور یہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ دوست ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے یبصرونہم، بلکہ وہ دوست ان دوسرے دوستوں کو دکھائے جائیں گے، بیوی دکھائی جائے گی، بیٹے دکھائے جائیں گے، پورا خاندان دکھایا جائے گا، سب ایک دوسرے کو دکھائے جائیں گے۔ لیکن فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، لیکن اس حال میں مبتلا ہوں گے کہ نہ ان سے حال پوچھ سکیں گے اور نہ بات کر سکیں گے۔ فرمایا اس دن کافروں کا حال یہ ہوگا کہ وہ یہ آرزو کرے گا کہ کاش قیامت کے دن میں عذاب سے بچ جاؤں، اور اس عذاب سے بچنے کے لیے، میں چھوٹنے کے لیے بدلے میں مجھ سے میرے محبوب ترین بیٹے لے لیے جائیں فدیے میں، زندگی بھر میرا ساتھ نبھانے والی میری بیوی لے لی جائے، دنیا میں ہر طرح سے مدد کرنے والے میرے بھائی لے لیے جائیں، اور میرا وہ کنبہ خاندان لے لیا جائے جو مجھے اپنے پاس دنیا میں جگہ دیتا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ قیامت کے دن وہ یہ تمنا کرے گا کہ زمین میں روئے زمین کے جتنے لوگ ہیں سب کے سب جو اس کے ماتحت ہوں وہ ان سب کو اپنے فدیے میں دے دے، اور یہ پھر یہ بدلہ دینا اسے اللہ کے عذاب سے بچا لے۔ لیکن فرمایا کوئی بھی اسے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا۔ اس سے علماء کہتے ہیں یہ معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار کو اپنے کسی عزیز سے محبت نہ رہے گی، اور وہ یہ چاہے گا کہ میرے بچے، بیوی، بھائی، خاندان، بلکہ سارے لوگ، دنیا کے لوگ میرے بدلے میں دوزخ میں ڈال دیے جائیں اور میں کسی طرح عذاب سے بچ جاؤں۔ قیامت کے دن کافر یہ چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، انہا لظی نزاعۃ للشوا، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، کھال کھینچ لینے والی ہے۔ یہ نہیں کہ کسی کا بدلے میں کسی کو لے لیا جائے گا۔ قیامت کا دن تو انصاف کا دن ہے۔ ان 2 آیات کی تشریح کل ہم سماعت کریں گے۔ کلا انہا لظی، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے، نزاعۃ للشوا، کھال کھینچ لینے والی آگ ہوگی۔ الامان
والحفیظ۔ اللہ جہنم کے عذاب سے ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، بیوی بچوں کو، حضور کی امت کو اللہ سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، ہم سب کو اللہ نیک بنائے اور فکر آخرت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کہ اللہ پاک جو کچھ سنایا اسے یاد رکھنے سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرما۔ کہ اللہ ہمارا درس دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اخلاص 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 عطا فرما، یقین کی دولت عطا فرما، صبر و شکر کی دولت عطا فرما، اپنے اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے، گناہوں سے نفرت عطا کر دے، نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ہماری ہمارے ماں باپ کی ساری امت مسلمہ کے بے حساب مغفرت فرما، ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جنت الفردوس عطا فرما، جہنم کے عذاب سے بچا، جہنم سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اپنی پناہ عطا فرما، موت کے وقت ہمارے لیے آسانی پیدا فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ہم سب کو عذاب قبر سے بچانا، موت کی شدت سے بچانا۔ اے اللہ نفس و شیطان کے ہر وار سے بچا لے، اپنی پناہ عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنے گناہ کیے ہیں جان بوجھ کر انجان میں جہاں کہیں کی ہیں، اللہ تو سب جانتا ہے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، قرآن کے نور سے، اس کے فیضان سے اللہ ہم سب کو منور فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے، پروردگار عالم ہم سب کی تمام دعاؤں کو، حاجتوں کو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔